محترم بھائی اور دوستو، ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان گھر خاندان کیسا ہونا چاہیے، اس کی اعلیٰ مثال اور اعلیٰ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ بڑا مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کو مسلمان اللہ نے کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ کیا تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکا سچا مسلمان تھے۔ یہ وہ مسلمان ہے جس مسلمان کو اللہ کہہ رہے مسلمان۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ کوئی معلوم نہیں۔ ہم اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، مسلمان جو اسلام پر ہو۔ اور اسلام کا مطلب فرما برداری، اطاعت، حکم برداری، حکم ماننا، جو کہا جائے، جیسا کہا جائے، جس وقت کہا جائے، اللہ کی طرف سے اس کو مان لینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ بلا چوں چراں، بلا طلب دلیل، بلا حیل و حجت، جو اللہ نے کہہ دیا مان لیا۔ کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، اس میں کیا حکمت ہے، یہ چیزیں حقیقی مسلمان کی نہیں، یہ صرف اس آدمی کی چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے بے بہرہ ہو۔ حکم کی وجہ، حکم کی علت، حکم کی حکمت، اس کے پیچھے پڑنا یہ فرما برداری کا تقاضا نہیں۔ فرما برداری تو یہ ہے کہ حکم آیا اور پورا ہوا کہ نہیں، ادھر حکم آیا ادھر اطاعت، اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پر اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں یا نہیں کوئی پتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ سچا مسلمان، اور مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اس کی ترغیب دی کہ ایک مسلمان کیسا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ ایک فرما بردار بندہ کیسا ہو، ابراہیم کو دیکھ، اس کی کمال فرما برداری۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک آنے والے انبیاء اور تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگ اور تمام مسلمان اور جتنے قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان سب کو کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کو نمونہ بنا کے چلو۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی، ان سے بھی فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم، آپ بھی ابراہیم کو دیکھ کر چلیں اور ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اسلام کا نمونہ وہاں سے لیں کہ فرما برداری کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو ابراہیم میں نظر آئے گی۔ کمال اطاعت ہے، کمال فرما برداری ہے، کمال اللہ سے وفا ہے کہ ایسے اللہ کے ہوئے کہ سب سے کٹ گئے، ہر قیمت پر اللہ کو نہیں چھوڑا، کوئی بھی قیمت دینی پڑی، ہر قیمت ادا کر دی، پر اللہ کو نہیں چھوڑا۔
پھر اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بناتا کہ اگر ابراہیم نے وفا کی ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر ابراہیم نے محبت کا حق ادا کیا ہے تو تیرا اللہ بھی کرے گا، اگر ابراہیم ہم سے دوستی لگاتا ہے تو اللہ بھی دوستی لگاتا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مسلمان کی سب سے بڑی تصویر ہے۔ کیسا ہونا چاہیے مسلمان؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اسلام تو نام فرما برداری کا ہے، پابندی کا ہے، منمانی کا نہیں، خواہش کا نہیں، حکم پہ سوال اٹھانے کا نہیں، جو حضرت ابراہیم کو کہتے چلے گئے کرتے چلے گئے۔ پہلے وفا کی ہے، اللہ کے نام پر قربانیاں دیں۔ عراق کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم، اور نمرود اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا نام تھا، اور وہ بادشاہ جس نے دنیا پر حکومت کی، صرف عراق کی نہیں، دنیا پر حکومت تھی، تو اتنا طاقتور بادشاہ اور بتوں کے بھی پجاری، ستاروں کے بھی پجاری۔ ابراہیم علیہ السلام کے خود والد بت بناتے تھے، خاندان بت تراش، دائیں بائیں ماحول سارا بت پرستی کا، کہیں توحید کی بات نہیں۔ اور اللہ نے اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں توحید کو ڈالا، ایمان کی روشنی کو ڈالا، ان کو پیغمبر اعلیٰ بنایا۔ اس ماحول سے کہ جو ظلمات اور شرک کا ماحول تھا، وہاں سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے بڑے داعی بن گئے، اللہ کو نہیں چھوڑا، ہر چیز چھوڑ دی۔ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس ایک علم ہے، اللہ کا پتہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، جنت کا پتہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آخرت کا علم میں دیتا ہوں آپ کو، اللہ تک میں لے کر چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی راہ نہ لیں، شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب آپ کو پکڑ لے۔ پوری دعوت دی، اور دعوت دینے میں ابراہیم علیہ السلام والد کو دعوت بھی دے رہے ہیں، ساتھ ادب کا خیال بھی، گستاخی نہیں ہے۔ یا ابد محبت کا لفظ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، یہ نہیں کہ تو کافر ہے، تو میرے نظریات کے خلاف چلتا ہے، تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو جہنمی ہے، یہ نہیں کہا، پوری محبت کا لہجہ ہے، یا ابد اے میرے پیارے ابا جان، آئیں میں آپ کو اللہ تک لے کے چلتا ہوں۔ ادھر سے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ادھر سے جواب باپ کو غصہ آیا کہ یہ میرے بتوں کے خلاف، میرے منصب کے خلاف۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اس بات سے، اور تو نے یہ توحید کا نغمہ نہ چھوڑا اور بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی، تو میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں، رجم کر دوں گا تجھے اگر تو نے یہ بات نہ چھوڑی۔ توحید پر قتل کی دھمکی ہے، اور کر بھی سکتا، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کر رہا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں اپنے خاندان سے عاق کرتا ہوں، اپنے تعلق سے عاق کرتا ہوں، اپنے نسب سے عاق کرتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، تو میرا بیٹا ہی نہیں۔ مشرک باپ نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑے نہیں،
ایک طرف باپ تھا، ایک طرف اللہ تھا، کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تیری محبت میں اللہ چھوڑ دوں، یہ تو ممکن نہیں، باقی اگر تو نے نکالنا ہے تو نکال دو، لیکن سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، پھر بھی میں آپ کے لیے غلط جذبہ نہیں رکھتا، میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، آپ کو گالی نہیں دوں گا، آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، آپ میرے والد ہیں، میں اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو بھی سجا دے، اللہ آپ کے دل میں بھی ڈال دے حق، میں آپ کے لیے مانگوں گا، لیکن توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی حکمت مصلحت نہیں، توحید توحید ہے، شرک کے مقابلے میں ڈٹ گئے چاہے باپ کیوں نہ ہو، ادب اپنی جگہ، جملوں میں سختی نہیں، محبت ہے، پیار ہے، اخلاص ہے، جملوں میں وہ نکال رہے ہیں ابراہیم میٹھے ہو رہے ہیں، وہ دھکا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، وہ گھر سے آگ کر رہے ہیں خاندان سے، ابراہیم علیہ السلام محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا، گالی کا جواب دعا سے دوں گا، مٹھاس اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، باپ ہونا اپنی جگہ، پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں اللہ چھوڑ دوں آپ کی وجہ سے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑتے ہیں برادری پر بھی، اگر شادی سنت کے مطابق کر لیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، گاجا باجا نہیں ہوگا، ڈھول ڈھمکا نہیں ہوگا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، پھر کہتے ہیں شادی سنت کے مطابق ہو رہی، ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، عورت مرد کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، حرام کاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور بے پردگی بھی پوری ہو رہی ہے، اختلاط بھی ہو رہا ہے، سارے حرام جمع ہیں، اور کہتے ہیں شادی میں برکت کی دعا کریں کہ اللہ گھر آباد کر۔ جہاں حرام ہو وہاں گھر آباد نہیں ہوتے، برباد ہوتے ہیں۔ حرام سے تو آپ نے نکاح کی برکت کو خود اٹھا دیا، حرام سے برکت تھوڑا آتی، یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی آدمی حرام لقمے کھائے، سود کھائے، دھوکہ کھائے، دھوکے کی کمائی کھائے، حرام کی کمائی کھائے، اور دکان چلائے سود پر اور برکت کی دعا کر رہا ہوں، کمائی حرام سود پر اور دعا برکت کی کر رہا ہوں، تو حرام میں کب برکت آئے گی؟ برکت تو حلال میں ہوتی ہے، تو شادیوں پہ کریں حرام، اور ساری شادی سوائے ایک نکاح کے عمل کے باقی ساری غیروں کے طریقوں پر، اور ساری شادی پرائی، اپنی ہے ہی نہیں، سارے رسم و رواج کہیں اور سے نقل ہو رہے ہیں، اپنے ہے ہی نہیں، تو ساری رسومات غلط، سارے طریقے غلط، اور سارے حرام اس میں کر دیے جمع، اب کہتے ہیں میاں بیوی میں محبت بھی آئے، گھر ہمیشہ اکرام، گھر ہمیشہ اچھا بھی رہے، اولاد کی برکت بھی آئے، مال کی برکت بھی آئے، کہاں سے آئے؟ اور اس پر کسی نے مجبور نہیں کیا، صرف مجبوری کیا ہے کہ خاندان ناراض ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ اسلام کا تقاضا نہیں۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم دیکھو، اگر مسلمان دیکھنا ہے ابراہیم دیکھو، باپ چھوڑ دیا اللہ نہیں چھوڑا، باپ ناراض کر دیا اللہ نہیں کیا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، باپ بے شک ناراض ہو جائے، گھر سے نکالتے ہو نکل جاؤں گا، آگ کرتے ہو ٹھیک ہے ہو جاؤں گا، جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نہیں چاہیے، چھت نہیں ملے گی کوئی نہیں چاہیے، پر میں اللہ پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہ ابراہیم کے ایمان کی طاقت۔ اور ہم تو ہر منڈی میں بک رہے ہیں، ہر منڈی میں بک رہے ہیں، رسم و رواج پر چھوڑ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس بات پر ایمان چھوڑ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، مجبوریاں پیسے کی ایمان چھوڑ رہے ہیں، مہنگائی کی مجبوری ایمان چھوڑ رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے دھوکہ دینے پر مجبور ہیں، کیا کریں تقاضے پورے نہیں ہوتے، کیا کریں خرچے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی ہے لہٰذا ہم دھوکہ دینے پر مجبور ہیں۔ غلط کام کرنے والی عورت بھی غلط اس لیے کر رہی ہے کہ پیٹ کی مجبوری ہے،
کیا کریں، ہمیں زنا کرنا پڑتا. تو ہر حرام کو ہم اپنی مجبوری بنا کر کہ اللہ بے شک چھوڑنا پڑے چھوٹ جائے، پر ہم ہر حرام کرنے کو تیار ہیں، یہ اسلام نہیں. اسلام دیکھنا ابراہیم کو دیکھیں، باپ چھوڑا نکل گئے. دوسرا بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، دوسری بڑی قربانی کہ ان کا جو والد تھا نمرود کے اراکین سلطنت میں سے تھا، اور نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ. اس کے اراکین سلطنت میں سے آتا ہے ابراہیم کا والد. اب وہ منصب، سیاسی منصب ابراہیم علیہ السلام کو وراثت میں ملنا ہے. ان کے والد وہاں سے ہٹے گا تو ابراہیم نمرود کے اراکین سلطنت کا ممبر ہوگا، پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا. یہ کرسی نمرود کی، اور نمرود کیا ہے؟ پوری دنیا کے حکمران. اس کی یہ سیٹ ملنے والی ہے حضرت ابراہیم کو وراثت میں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کرسی کی قربانی دے رہے ہیں کہ سیدھے نمرود کے دربار میں پہنچیں، اور ظالم بادشاہ جہاں موت کا خطرہ ہے وہاں حق سنایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. تو رب نہیں ہے. نمرود کا دعویٰ تھا کہ میں رب ہوں. کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے میرا جو زندہ بھی کرتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ایک آدمی کو سزائے موت ہو رہی تھی، اسے چھوڑ دیا. ایک بے گناہ کو پکڑا، قتل کروا دیا. کہا دیکھو میں جسے چاہوں مروا دوں، جسے چاہوں چھڑوا دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو اس کے الٹ کر کے دیکھا کہ مغرب سے سورج نکال، مشرق میں ڈبو کے دیکھا. فبہت الذی کفر. یہاں وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. تو آخر غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو دھکے دے کے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام منصب کے قربانی دے دی، پر اللہ نہیں چھوڑا. پتہ ہے کہ اس کے بعد کرسی نہیں ملے گی، منصب نہیں ملے گا. سیاست گئی، منصب گیا، حکومت گئی. کہا نہیں، چلا جائے پر اللہ نہیں جائے گا. پھر تیسری بڑی قربانی ابراہیم کی، ستارہ پرست قوم تھی اور بت پرست قوم تھی. کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، کچھ بت پرست تھے. ستارہ پرستوں کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اگر نظام کائنات پر آپ کا ایمان ہے تو مجھے بھی سمجھاؤ. رات کو سارے ستارہ پرست اکٹھے کیے تو تارے نکلے تو کہا چلو بالفرض مان لیا کہ یہ تارے رب ہیں، میں بھی مان لیتا ہوں، چلو یہ تارے رب ہیں. تھوڑی دیر گزری، تارے غائب ہو گئے. تارے جب غائب ہوئے، فلما افلا قال لا احب الافلین. تو ابراہیم نے قوم کو سمجھایا جو ڈوب جائے وہ کبھی رب نہیں ہوتا، جو غروب ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہوتا. تھوڑی دیر ہوئے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. چاند نکلا بڑا چمکدار. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے رب ہو، یہ تاروں سے بڑا ہے. فلما افلا، تھوڑی دیر گزری، کچھ رات کا پہر گزرا، چاند بھی غائب. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جب صبح ہوئی تو سورج نکلا. آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، تارے ستارے کائنات کا نظام، اس میں سب سے زیادہ منور سیارہ سورج ہے. جب سورج دیکھا تو کہا ہاں یہ سب سے بڑا بھی ہے، سب سے روشن بھی ہے، یہ رب ہوگا. شام ہوئی، سورج بھی ڈوبا. جب سورج ڈوبا تو ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. یہ بھی رب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے وہ کبھی رب نہیں ہوتا. لہٰذا نہ تارے رب ہیں، نہ چاند رب ہیں، نہ سورج رب ہے. تو میں تو بھائی ایمان لایا اس ذات پر کہ جو اللہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، بنانے والا ہے. باقی ہر سے میری توبہ، سب سے میری توبہ. قوم ابراہیم کے خلاف کہ تو اپنا رب الگ بنائے گا، ہمارا رب الگ بنائے گا. قوم مخالف ہو گئے.
ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹتے جا رہے ہیں، والد سے کٹے، خاندان سے کٹے، اللہ نہیں چھوڑا، سیاست سے کٹ گئے، اللہ نہیں چھوڑا، منصب ختم، حکومت ختم، نمرود کے دربار کی درباری ختم، پر اللہ پر سودا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودے بازی نہیں کہ میں سب چھوڑ سکتا ہوں پر اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وفا ہے مسلمان کی۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی کی کریے برادری دے مسئلے نے، کی کریے بازار ہے چلتا ہے، کی کریے جی کرنا پیندا، کی کریے نہ کریں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ فلاں فلاں کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، مجبوریاں ہیں۔ ہماری مجبوری اللہ ہے، لوگ نہیں، ہماری مجبوری اللہ ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا بھلے لوگ باتیں کریں کہ میں یوں کروں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میری مجبوری ہے۔ میرا نبی میری مجبوری ہے کہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، میں ناراض نہیں کر سکتا۔ میرا نبی میری مجبوری ہے، میرا اللہ میری مجبوری ہے کہ میں اگر یوں کروں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لوگ ہوتے ہیں ہو جائیں، لوگوں کی نہ وفا معیار ہے نہ جفا معیار ہے، یہ تو پل بھر ہے۔ آج چڑھانے آئیں تو کسی کو آسمان پہ چڑھا دیں، گرانے آئیں تو زیر زمین پہنچا دیں، کسی کی تعریف پر پل باندھیں تو آسمان تک چڑھا دیں، اور لوگ کسی کے مخالفت پہ آ جائیں تو زیر زمین پہنچا دیں، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے نبیوں کو بھی قتل کر دیا، نبیوں پر بھی چھریاں چلا دیں۔ باتیں کرنے والوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تانے دینے والے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لہذا لوگ کوئی معیار نہیں، نہ وفا میں نہ جفا میں، معیار اللہ ہے، اللہ ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ میری مجبوری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مجبوری ہے، لوگ میری کوئی مجبوری نہیں۔ اگلی بڑی قربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم بت پرست تھی، اور ابراہیم کی مرکزی دعوت بتوں کے خلاف، اور نمرود کی طاقت اور کل کائنات کی فوج، کل زمین کی فوج حضرت ابراہیم کے مخالف، اور ابراہیم اکیلا ڈٹا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کی تو ان کا آیا ایک میلہ، اس میلے میں انہوں نے چاہا کہ ابراہیم کو بھی لے کے چلتے ہیں، ہم جو بتوں کو سجائیں گے اور ان کے تہوار بنیں گے اور ان کی عظمت کی شان بنے گی تو ابراہیم کے دل پہ چھاپ بیٹھے گی، تو ابراہیم کو بھی لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے بتوں سے متاثر ہو۔ انہوں نے دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ بھائی میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آپ چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا، عذر کر دیا۔ اور پیچھے منصوبہ تھا کہ یہ جائیں گے تو بتوں کا حشر نشر کروں گا، مقصد سمجھانا تھا، صرف توڑنا مقصد نہیں تھا، بتوں کا عاجز ہونا سمجھانا مقصد تھا۔ عملی طور پر پیغام دعوت، وہ چلے گئے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر آ گئے بت خانے میں اور سارے بتوں کو توڑتے چلے گئے، پاش پاش کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور ابراہیم واپس چلے۔ اب وہ میلے سے فارغ ہو کر آئے، انہوں نے کہا چلو بھائی اپنے خداؤں کو پہلے سلام کرائیں۔ جیسے ہی عبادت خانے میں پہنچے تو وہاں تو قیامت آئی پڑی، او ہو یہ دہشت گردی کون کر گیا؟ یہ کون اتنا بڑا دہشت گرد ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں پر وار کر دیا؟ پکڑو پکڑو، پتہ کرو یہ بدبخت کون ہے؟ من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بھئی یہ کون کر گیا؟ ذرا لاؤ تو صحیح ہے، ظالم ہے کون؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، بس وہی ہو سکتا ہے، شک اسی پر جاتا ہے چونکہ بتوں کی مخالفت وہی کرتا۔ تو نمرود نے کہا لاؤ سزا دیں گے مجمع کے سامنے، علی الاعلان، آج کے دور میں آپ کہہ لیں پوری میڈیا پر، ہاں دکھائی جائے گی، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے سزا ہوگی تاکہ عبرت کا نشان بنے، اور ایسی شان سزا دیں گے کہ دنیا سنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا،
اب گواہ تو ہے نہیں، تو جرم ثابت کیسے ہوگا؟ اقرار سے۔ ایک ہی صورت ہے، چونکہ گواہی تو کوئی موجود نہیں، تو اقرار مجرم کرے گا تو جرم ثابت ہوگا۔ تو پوچھا ابراہیم کیا یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے کیا ہے، یا آپ بڑے سے پوچھیں، گواہ موجود ہے، میں اقرار کیوں کروں؟ گواہ تو موجود ہے، یہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارے خیال کے مطابق جب یہ سنتا بھی ہے، جب یہ دیکھتا بھی ہے، تو اس کے سامنے کارروائی ہوئی، تو یہ گواہ موجود ہے، آپ اس سے پوچھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجرم سے پوچھ رہے ہیں اقرار کرو، تو گواہ جب موجود ہے آپ گواہ سے پوچھیں۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ گواہ سے پوچھیں، یہ گواہی دے کہ میں نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے، یہ بولیں۔ اب انہوں نے سب نے سر جھکائے، اندر میں منہ ڈالے اور کہنے لگے ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو یہ کبھی بولے نہیں، یہ کبھی بولے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر تمہاری عقلوں پر رونا آتا ہے، افسوس ہے، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان بتوں کی تم پوجا کرتے، ان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور اس اللہ کو چھوڑا ہے جو کل کائنات کا مالک، اور اس اللہ کو چھوڑا ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، جس کے ہاتھ میں جبروت ہے، جس کے ہاتھ میں شہنشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کا راج ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے فیصلے ہیں، جس کے ہاتھ میں تدبیر کا امر ہے، جس کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم ہے، جس کے ہاتھ میں عزت کا فیصلہ ہے، ذلت کا فیصلہ ہے، جس کے ایک کن کہنے سے کل کائنات میں نظام بدل جاتے ہیں، جو ارادہ کرے تو وجود مل جاتا ہے۔ آپ اس اللہ کو چھوڑ، اس اللہ کو چھوڑیں۔ وہ غصے میں آ گئے۔ جب آدمی دلیل میں ہارتا ہے نا تو پھر غصے اور پاور دکھاتا ہے، تینوں پتہ نہیں میں کڈا بڑا چودھری ہوں، تینوں پتہ نہیں میرے پیچھے کنے تعلقات نے، میرے کنی بڑی پاور ہے، تو بندہ پھر پاور کے دکھانے پر آتا ہے، چونکہ ویسے تو دلیل سے ہرا نہیں سکتا تو پھر پاور دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے، نمرود نے دکھائی اپنی طاقت، ابراہیم دیکھ لو اگر دعوت نہیں چھوڑو گے اور تو نے یہ جو کاروائی کی ہے، یہ جو کاروائی کی ہے ہمارے بتوں کے خلاف، اس کا سزا قتل ہے، سزا قتل ہے، لیکن قتل بھی عام نہیں، بڑا دردناک قتل ہوگا تیرا، اور وہ کیسے ہوگا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، تو ابراہیم کو ہم ماریں گے، یہ خداؤں کا قاتل ہے، اس کو ہم قتل کریں گے۔ اور قتل کیسے کریں گے؟ بہت بڑی آگ جلائی جائے گی، اور اس الاؤ میں ابراہیم کو سب کے سامنے ڈالیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگانے کا انجام کیا۔ یہاں ابراہیم چاہتے تھے اور اللہ بھی چاہتا تھا یہ ہو، تاکہ زمین کا خدا اور آسمان کا خدا اور اپنے آپ کو کہنے والا خدا اور حقیقی خدا کا مقابلہ ہو۔ اب ایک آدمی کو مارنے کے لیے کتنی کو آگ چاہیے؟ 2-4 لکڑیاں اکٹھی کرو، آدمی کو آگ لگا دو، کتنی کو آگ چاہیے ہوتی؟ 5-6-7-8 لکڑیاں اکٹھی کرو، آدمی کو آگ لگا دو۔ جلانے کا تو اتنا ہی بہت ہے، لیکن اللہ بھی تو اپنی طاقت ظاہر کرنا چاہتا، لہذا 1 مہینے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، ایک بہت بڑے میدان میں 1 مہینہ لکڑیاں انبار لگا دیا، پورا میدان بھر دیا، لوگ آ گئے، سزا ہونے لگی ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے، ننگا کیا، ابراہیم کو برہنہ کیا، اور ان کے ہاتھ باندھے پیچھے اور ان کے پاؤں باندھے تاکہ یہ ہلے نہیں، اور ان کو لے جانے لگے آگ میں۔ اب جب آگ جلی اور اتنا بڑا الاؤ جلا تو اب اس کے قریب جائیں تو کوئی جا نہ سکے، آگ کی تیزی بہت زیادہ، اور اتنا دور سے پھینکیں تو آگ میں جاتے نہیں، تو آپ کیا کریں؟ پریشان کہ آگ زیادہ جلا بیٹھے ہیں، قریب جائیں تو ہمت نہیں، دور سے ابراہیم پہنچتا نہیں، بھئی اب کیا کریں؟ تو شیطان آیا، شیطان انسانی شکل میں، تو اس نے کہا منجنیک میں ڈالو، اور منجنیک میں ڈال کے پھینکو، تو منجنیک بنائی گئی۔
ابراہیم کو برہنہ کر کے ہاتھ باندھ کے منجنیک میں ڈالا، اور منجنیک میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا دور سے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ابراہیم کو اللہ کے لیے برہنہ اور ننگا کیا گیا، قیامت کے دن ساری قبروں سے ننگے اٹھیں گے، اور جب میں دیکھوں گا تو ابراہیم پورے لباس میں ہو۔ سب سے پہلا لباس قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے لیے ننگا کیا گیا تھا، تو اس کا بدلہ ہوگا کہ قیامت میں اللہ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا آگ میں، اور سارا مجمع، نمرود کی پوری فوج اور خدائی طاقت آج جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتے ہیں، ابراہیم کو جلانا چاہتے ہیں، اور اوپر کا خدا اور کائنات کا اللہ وہ ابراہیم کو بچانا چاہتا ہے۔ نیچے کی طاقت مارنا چاہتی ہے، زمینی طاقت اور آسمانی طاقت کا آج مقابلہ۔ ساری فوج ایک پیج پر ہے، عوام ایک پیج پر ہیں، بادشاہ ایک پیج پر ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو مارو۔ کوئی بچانا نہیں چاہتا، سب کہہ رہے ہیں ابراہیم کو مارو، اور اللہ کا فیصلہ بچانے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھینکا، ہوا میں جا رہے ہیں، نظام کائنات کا ہلا، فرشتے بھی ہل گئے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ، تیرا خلیل ایک ہے، پوری اس شہر میں ایک ہی تو تیرا بندہ ہے، باقی تو سارے بتوں کے پجاری ہیں، ایک ہی تو تیرا خلیل ہے، اور وہ آگ میں جا رہا ہے، تو کچھ کر نہیں رہا، تو بچا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کر سکتے ہو تو جاؤ کر لو، بچا لو جا کر۔ تو حضرت جبریل آئے، ساتھ میں بارش کا فرشتہ لے کر آئے، اور یہ سارا واقعہ ہوا کہ ابراہیم ابھی خلا میں ہیں، اور وہاں جبریل نے کہا السلام علیک، اے ابراہیم، اللہ کا حاجتن، آپ کو کوئی ضرورت، آپ کو کوئی حاجت تو بتائیں، میں حل کروں۔ کہیں تو آگ بجھا دیں، کہیں تو بارش کر دیں، کہیں تو آپ کو اٹھا کے ادھر کر دیں، کچھ اور کر دیں، جیسے آپ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم فرما رہے ہیں ہاں مجھے ضرورت ہے، پر تیری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جا رہا ہے، بچانا ہوا بچا لے، نہیں بچانا میں مرنے کو تیار ہوں۔ میں کیوں کہوں کہ بچا، مرضی ہے، میں مالک کی مرضی میں بھی راضی، مارنا چاہتا ہے میں مرنے کو تیار، بچا لے تو مرضی اس کی، پر میں نہیں کہوں گا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی توحید تھی کہ جبریل سے بھی مدد نہیں مانگی، فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی، کہ میرا اللہ ہے نا وہ کرے گا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی، اور وہ کارساز ہے، کام بنائے گا۔ ادھر انہوں نے مدد نہیں مانگی، براہ راست اللہ کو کہا، اللہ نے بھی فرشتہ نہیں بھیجا، براہ راست آگ کو حکم دیا، آگ کو یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اللہ کا سیدھا امر آگ پر اترا، اے آگ جلایا تجھے نمرود نے ہے، فوج نے ہے، پر اس آگ کا مالک میں ہوں، جلایا نمرود نے ہے پر مالک تو میں ہوں، حکم نمرود کا نہیں چلے گا آگ پر، حکم میرا چلے گا۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو، ٹھنڈ بھی نہ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ آگ جل رہی، آگ کو نہیں بجھایا، شعلے اٹھ رہے ہیں، تپش نظر آ رہی، دھواں پھیل رہا ہے آگ کا، اور لگ رہا ہے کہ آگ بہت بڑا الاؤ ہے، لیکن آگ صفت میں ٹھنڈی ہو گئی، شکل پوری آگ کی دکھائی دے رہی، صفت میں ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بجھ جاتی تو لوگ کہتے ہو بارش ہو گئی، پانی آ گیا، آگ بجھ گئی، قدرت نظر نہ آتی، اللہ کی صفت نظر نہ آتی، لوگ کہتے اتفاقاً بارش ہو گئی، پانی ڈل گیا، آگ بجھ گئی، یہ تو کیا ہوا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اس لیے بچ گئے کہ بارش ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، آگ جلتی رہے گی، آگ جل رہی ہے، الاؤ اٹھ رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں، اسی طرح، پر اس کی گرمی کی صفت اللہ نے نکال لی، اور ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ باہر والے قریب آئیں، آگ بہت گرم،
ابراہیم کو آگ کے شعلے ٹھنڈک لگیں جیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں۔ شعلوں نے لیا ابراہیم کو ایسے جیسے ماں بچے کو لیتی اور لا کر لکڑیوں پر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام شعلوں میں بڑے خوش، جو آگ، وہ جو رسی باندھی تھی ہاتھ پر، وہ رسی جل گئی، پر ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہیں جلا۔ ابراہیم کو آگ چھوتی ہے ٹھنڈی ہو کر، وہ یوں لگتا ہے جیسے برف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے میں ہیں، باہر بہت گرمی ہے، ابراہیم مزے میں ہیں۔ پھر ایک دن، وہ تو ایک منٹ میں بندہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن شام ہو گئی، ابراہیم بیچ میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں سارے دائیں بائیں، یہ کیا چکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت، تو نمرود کی فوج کے کچھ لوگ اور نمرود کی بیٹی بولی وَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، آگ میں بٹھا کے گلے گلزار کر دے، آگ کے علاوہ کو ٹھنڈا کر دے، یہ ہے رب، یہ ہے اللہ۔ تو زمین کی طاقت مارنا چاہتی، آسمان والا بچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ میں بچانے پر آؤں تو ساری دنیا مل کر مار نہیں سکتی، اور میں مارنے پر آؤں تو ساری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، دوائیاں موجود، ہسپتال موجود، ڈاکٹر، سرجن، اسپیشلسٹ موجود، اور چار بیٹے، چاروں ڈاکٹر، باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، دنیا کی بچانے کے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ گود میں سے روح نکالتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے کہ یہ میں لے جانا چاہوں تو کو بچا نہیں سکتا، اور میں نہ لے جانا چاہوں تو کو مار نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ جب یہاں سے 40 دن رہے، 40 دن پورا چلا لگا ابراہیم کا آگ میں، 40 دن کے بعد آگ سے نکلے، تو اب قوم نے کہا بھئی یہ تو مارے سے بھی نہیں مرتا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو نکالو یہاں سے، نکالو یہاں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالا، جو ان کا وطن تھا، اور ہجرت پر مجبور کیا کہ جاؤ نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم چھوڑی، اللہ نہیں چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، اللہ نہیں چھوڑا۔ عراق وطن تھا، وطن چھوڑا، اللہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان، جسے اللہ مسلمان کہے وہ ابراہیم ہے۔ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، پر پتہ نہیں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں میں اللہ کے ہاں مسلمان ہوں کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ابراہیم کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سچا مسلمان دیکھنا ہو تو ابراہیم دیکھو، فرما برداری کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو تو ابراہیم دیکھو۔ وطن چھوڑا، اللہ نہیں چھوڑا، قوم چھوڑ دی، اللہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے لوگ کتنے برادریوں پر اللہ چھوڑتے ہیں، قوموں پر اللہ چھوڑ دیتے ہیں، صوبوں پر اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ملک اور وطن کی نسبت پر اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ٹھیک ہے، اگر اللہ چھوڑنا پڑے گا اللہ نہیں چھوڑوں گا، وطن چھوڑ دوں گا، باپ چھوڑ دوں گا، ماں چھوڑ دوں گا، منصب چھوڑ دوں گا، عہدہ چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا، پر اللہ کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ جو ہم چھریاں پھیرتے ہیں عید پر، اور یہ جو قربانیاں کرتے ہیں عید پر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ چونکہ ہندو بھی چڑھاتے ہیں قربانیاں، اپنے جو دیوتا ہوتے ہیں، اوتار ہوتے ہیں، اور ان کے جو بڑے بت ہوتے ہیں ان کے نام پر قربانیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور دیوتاؤں کے نام پر بھی بھیڑ چڑھائی جاتی، اور بھی اس طرح بہت سارے قومیں ہیں جو خون بہاتی ہیں، قربانیاں کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چکر کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ وہ بھیڑ نہیں ہے، یہ وہ اوتار کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ لانا چاہتا ہے، کہ مسلمان بنو ابراہیم جیسے، مسلمان بنو ابراہیم جیسے۔ اللہ یہ فلسفے پہ لانا چاہتا ہے، اللہ اس لیے قربانیاں کرواتا ہے تاکہ ابراہیم زندہ رہے، ابراہیم کی سیرت زندہ رہے، ابراہیم علیہ السلام کا کردار زندہ رہے، ابراہیم علیہ السلام کی وفا زندہ رہے،
کہ اس نے میرے نام پر قوم، قبیلہ، سیاست، عہدہ، منصب، باپ قربانی دے دی، تو میں نے بھی تو پھر وفا کرنی تھی، میں نے قیامت تک ابراہیم کا نام اونچا کر دیا، ابراہیم زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار، عراق سے نکلے، آگے امتحان شروع ہو گئے، ملک شام آئے، پھر فلسطین سے ہوتے ہوئے آگے مصر پہنچے، اور جب عراق سے نکلے ہیں تو ان کی ایک بیوی ہے سارہ، یہ چچا زاد ہے، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، یہ کزن ہیں، چچا زاد ہیں سارہ، اور ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سارہ بھی بوڑھی ہو گئیں، اور ایک بھتیجا تھا لوط، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ یہ 3 آدمی عراق سے نکلے، اور یہ تینوں چلتے 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 فلسطین پہنچے، پھر فلسطین سے آگے نکلے طور سینا پہنچے، پھر بحیرہ قلزم کو پار کیا اور مصر چلے گئے، مصر پہنچے۔ مصر میں اللہ کا نظام چلا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ مصر تھا، اس کی بیٹی سے، شہزادی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، جس کا نام ہاجرہ تھا، اور وہ دوشیزہ جوان 20-22 سال کی لڑکی، اور سارہ کو 90 سال کی بڑھیا ہیں، 90 سال کی، اور ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے بوڑھے ہیں، اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے شادی کروا دی ہاجرہ سے، ہاجرہ جوان اور ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی، محلات کی پروردہ، ابراہیم علیہ السلام مسافر آدمی۔ اللہ کا نظام ایسا چلا کہ سارہ سے تو ساری عمر اولاد ہوئی نہیں، ادھر حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، فوراً بچہ ہو گیا، سال کے اندر ہی اللہ نے فوراً اولاد دے دی، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سارہ اور ہاجرہ ان دونوں کو لے کر مصر سے واپس آئے فلسطین۔ حضرت ابراہیم اب فلسطین میں مکان بنایا اور فلسطین میں آباد ہو گئے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ اب اللہ کی طرف سے اگلا نظام چلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم یہ جو ہاجرہ ہے اور یہ جو بچہ ہے ان کو لے کر چل، یہاں سے لے کر چل۔ کہاں جانا ہے؟ منزل کوئی نہیں، بس چل۔ جبریل آیا اور اونٹ پر بٹھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا۔ یہ 3 آدمیوں کا چھوٹا سا خاندان، چھوٹا سا قافلہ، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، یہ چھوٹا سا خاندان ہے۔ ان کا قائد بنا جبریل۔ کہاں جانا ہے پتہ نہیں، بس چل۔ شام سے نکلے، فلسطین سے، جو گاؤں آتا، چشمہ آتا، ہریالی آتی، خوبصورت وادی آتی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے کیا یہاں حکم ہے اترنے کا؟ کہا نہیں، اور چلیں اور چلیں۔ نکالا، چلتے گئے، یرموک آ گیا، سعودی عرب کا صحرا شروع ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، جبریل چلاتے جا رہے ہیں، اور چلاتے گئے، یہ کوئی مہینے کا سفر ہو گیا، اور ہر وادی میں ابراہیم پوچھتے ہیں کیا یہاں، اور کہہ رہے نہیں، اور چلیں۔ این وہ جگہ جہاں کالی پہاڑیوں کے بیچ میں صحرا مکہ ہے، آج جہاں وادی ہے مکہ کی، شہر ہے، این جب یہاں پہنچے اس وادی میں کہ چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں اور ریت ہے بیچ میں، اور اس وقت تو کوئی جان تھی نہیں، کوئی جاندار بھی نہیں تھا، کوئی پرندہ کچھ تھا ہی نہیں، چھٹیل۔ جب این وہاں پہنچے تو حضرت جبریل رک گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہاں ہونا، یہاں اللہ حکم دیتا ہے بیوی اور بچہ اتار دو، یہاں اللہ کہتا ہے بیوی بچہ اتار دو۔ ابراہیم علیہ السلام ہل گئے، جو آگ میں گئے تو ہلے نہیں، بیوی اور بچہ یہاں اتاروں، ہل گئے ابراہیم۔ چاروں طرف جو نظر دوڑائی، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی شکل، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانے کو، نہ پینے کو، چٹیل پہاڑ کئی میلوں تک، اور
میلوں میل پانی کا نشان نہیں، کھانے کا نشان نہیں، کچھ سایہ دار درخت نہیں، کچھ جھاڑی نہیں. کہاں؟ اللہ کہتا ہے تو یہیں اتار. ابراہیم علیہ السلام ہل گئے. پر میں نے آپ کو بتایا مسلمان کہتے ہیں فرما بردار. اللہ نے کہا لے کے چل، جی چل دی. کیوں لے کے چلوں؟ نہیں سوال اٹھایا. بچہ کیوں لے کے جاؤں؟ سوال نہیں اٹھایا. سوال اٹھانا اللہ کے حکم پر یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، وتیرہ نہیں کہ اسلام یہ حکم کیوں دیتا ہے، اسلام یہ کیوں کہتا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس چیز سے منع کیوں کیا. یہ اسلام کا وتیرہ نہیں، مسلمان کی شان نہیں کہ وہ حکم پر سوال اٹھائے. کہا چلو، چلیں گے، اتارو، اتار دیا. اب کیا کریں؟ کہا تم واپس جاؤ، تم نے ساتھ نہیں رہنا، یہاں صرف عورت اور بچہ رہیں گے، تم نہیں، تم واپس جاؤ. یہ اور بڑا مشکل کہ چلو میں بھی یہاں ہوتا، بیگم کے پاس، بچے کے پاس، تو چلو کوئی دوڑ دھوپ کر لیتا، مرد نہیں کرنی ہوتی. لیکن کہا نہیں، تم جاؤ واپس. ابراہیم پھر ہر گئے، یہ کیا ہے؟ اور بات کرنے کی اجازت نہیں. آپ دیکھیں عجیب امتحان ہے کہ بیوی کو ترغیب نہیں دے سکتے کہ اللہ صبر کرنا، اللہ کا حکم ہے، دیکھ کے چلنا، اس پر بہت بڑا اجر ملے گا، اللہ بہت کچھ دے گا. نہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں بیگم کے ساتھ، بولنے کی بھی اجازت نہیں. بیوی اتاری، بچہ اتارا. انہیں نے کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. بیوی بچے کو کچھ پتہ نہیں، بچہ تو ویسے ہی چھوٹا تھا، دودھ پیتا، انہیں کچھ خبر نہیں. ابراہیم علیہ السلام بچہ اتارا، بیوی اتاری اور خود سواری لے کر واپس. تو حضرت ہاجرہ بچہ گود میں لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلی. ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہیں تو نہیں پتا. ابراہیم ہمارا کیا قصور ہے؟ آج بھی سعودی عرب میں کو 9 لاکھ مربع میل کا صحرا ہے. سعودی عرب میں 9 لاکھ مربع میل کا، جس کو الربع الخالی کہتے ہیں، الربع الخالی. تو جس کو سزائے موت دینی ہو نا آج بھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر میں لے جاتے ہیں، صحرا کے بیچ میں چھوڑ آتے ہیں، بس یہی اس کی سزائے موت ہے. نہ یہ کبھی صحرا سے نکلے گا، نہ اس کو پانی ملے گا، نہ کھانا ملے گا، یہ چند دن میں صحرا میں مر جائے گا. جس کو سزائے موت دینی ہو اس کو اٹھاؤ، ہیلی کاپٹر میں بٹھاؤ، صحرا کے بیچ میں چھوڑاؤ، بس یہ اس کی سزائے موت ہے، یہ مر جائے گا، یہ بچے گا نہیں. اتنا بڑا صحرا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جانے کا مطلب موت تھی. تو ہاجرہ کہہ رہے ہیں ہمیں موت کی وادی میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی؟ ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ اور حضرت اگر میں بیوی ہوں، کچھ اونچ نیچ ہو بھی گیا، مجھ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی درد پہنچا ہو سکتا ہے، لیکن اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ چھوٹی اولاد کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو بھی موت کی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سیدھی موت ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، 2-4 دن میں مر جائیں. یہ تو موت ہے. پر کیا کریں، حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، کرنا ہے. کوئی سوال نہ ابراہیم اٹھا رہے ہیں. چلتے گئے واپس. ہاجرہ بچہ لے کے پیچھے. کہتے ہیں 3 میل تک اماں ہاجرہ پیچھے گئیں، سواری کے 3 میل تک پیچھے گئیں کہ میرا جرم بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میں نے کچھ کیا ہو تو ٹھیک ہے، پر یہ بچے کا کچھ بتاؤ، اس کو کیوں آپ موت کی وادی میں دھکیل رہے ہیں؟ ہمیں معاف کر دیں اگر کوئی جرم ہوا ہم سے، ہمیں معاف کر دیں. یہ کرتے جا رہے ہیں اور ابراہیم کو بولنے کی اجازت نہیں. آخر خود اماں ہاجرہ کو خیال آیا کہ ابراہیم اللہ کا نبی ہے، حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، لہذا خود کہا اماں ہاجرہ نے اللہ امرک بہذا، کیا آپ کے رب نے کہا کہ ان کو یہاں چھوڑ جاؤ؟ کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ انگلی کا اٹھا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو چھوڑ جاؤ. وہ چلتے قدم اماں ہاجرہ کے وہیں رک گئے اور آنسو گر رہے تھے، تھم گئے اور تسلی پکڑ کے اماں ہاجرہ کھڑی ہو گئیں. اے ابراہیم، اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر آپ بے شک چلے جائیں، ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذن لن یضیعن اللہ، لا یضیعن اللہ، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس نے مارنا ہوا مار دے،
بچانا ہوا بچا لے، آپ نہیں چھوڑ کے جا رہے، اللہ نے کہا چھوڑ جاؤ، بس ہم راضی۔ ایسی اطاعت عورت کی طرف سے۔ پہلے نظر آ رہے تھے ابراہیم، اب نظر آ رہا ہے منظر میں ہاجرہ۔ ہم اللہ پہ راضی ہیں، نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، پانی نہیں کوئی بات نہیں، مکان کوئی نہیں کوئی بات نہیں، چھت نہیں کوئی بات نہیں، چار دیواری کوئی نہیں کوئی بات نہیں، آپ سے بھی کوئی گلہ نہیں، اللہ سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ اور ہے کس کی بیٹی؟ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہے، کسی متقی کے گھر میں پروان نہیں چڑھی، کسی عالم کے گھر میں کسی صحبت یافتہ بزرگ کی صحبت یافتہ نہیں ہے، ہیرے جواہرات کی جوتیاں پہننے والی، جس کے آگے پیچھے ہٹو بچو حشم و ختم نوکر چاکر آپ اندازہ کریں، وہاں سے نکل کر آئی اور صحرا میں اللہ نے بٹھا دیا، اور نوجوان خاتون ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوانی کے جذبات اپنے، خامن پاس کوئی نہیں، اور اللہ کے حکم پر ریت میں بیٹھ گئی، بچہ لے کر ریت میں بیٹھ گئی، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ واہ باپ ابا یہ کیا کیا تو نے، کہاں میں مصر کے محلات اور کہاں یہ مکے کی ریت۔ ہمارا یہاں تو عورتیں کھاتی پیتی شکوہ، کھاتی پیتی، اور ساڑھے ابے دے گھر تے ہے ہوندا سی، ساڑھے تے ہے ہی کچھ نہیں، تیرے گھر جیدے آئی کھان نو کچھ نہیں، پین نو کچھ نہیں، پان نو کچھ نہیں، اتنے تے فخر ساڑھے ابے دے گھر تے بہت کچھ، ساڑھے ابے دے گھر تے شہنشاہی، ہمارا باپ ایسا، ہمارا گھر ایسا، اور تیرے سے جب سے شادی ہوئی کچھ نہیں ملا، فقر و فاقہ ہی ملا اور کچھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری کے بول ابراہیم کی بیگم ہاجرہ نے نہیں بولے، معمولی عورت نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بیٹھی کہاں جہاں چار دیواری بھی کوئی نہیں، چھت بھی کوئی نہیں، اور ابراہیم بٹھا کے جا رہے ہیں، انتظام بھی کوئی نہیں، پر مجال ہے اس زبان سے کبھی شکوہ نکلا ہو، نہ اللہ کا کوئی گلہ، لوگوں کو تو اللہ سے گلے ختم نہیں ہوتے، اے ساڑھے مقدر جے کی لکھ دیتا، اس ساڑھے مصیبتیں مقدر چ لکھیاں تو لوگ اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہیں، اے باقی سارے پروان چڑھ رہے، اندہ کام چل رہے ہیں، اندی دکان چل رہی ہے، اندہ بازار چل رہے ہوتے، نفع آ رہے، گھاٹے صرف سانو ہی پینے نے، بیماریاں ساڑھے گھر ہی ویل لئیاں، دروازہ ساڑھا ہی، ناکامیاں ساریاں ساڑھے والی آنیاں سن، یہ تو ساڑھی کی قسمت چ لکھیا، لوگ اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہیں، اما ہاجرہ اللہ سے بھی کوئی گلہ نہیں، خامند کا بھی کوئی گلہ نہیں، اور ابراہیم تو ابراہیم میں آپ سوچیں ذرا کہ جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو، اس بچے پہ تو آدمی جان دے دیتا ہے، بڑھاپے کی اولاد بچہ تو اس پہ جان دے دیتا ہے، اس کی ایک مسکراہٹ پہ، اور وہ کتنا خوبصورت ہوگا بچہ اسماعیل کہ جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ کتنا خوبصورت بچہ ہوگا، کیا چہرے پہ جلال اور رونق ہوگی، کیونکہ اس کے نسل سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، تو آپ کا نور ہے اس بچے کے اندر، کتنا خوبصورت۔ تو باپ کی ہمت بھی تو دیکھیں، ابراہیم ڈبل قربانی کر رہے ہیں، ایک جوان بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک بیٹا بڑھاپے کی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، بطور باپ بطور خامن دو قربانیاں۔ ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اس ہاجرہ کے پاؤں تھم گئے، اور ہاجرہ واپس، ابراہیم آگے کو، ہاجرہ وہیں پہنچی کہ جہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے، بٹھایا تھا، وہیں جا کر بیٹھ گئیں۔ ادھر کیا ہوا، ابراہیم نے سواری پکڑی، آگے چلے گئے، آگے ایک پہاڑ آیا ایسے ٹیلا، اس پہاڑ کو پار کیا، جہاں تک وہ نظر آ رہے تھے بچہ اور بیوی، اس ٹیلے کو پار کر کے اگلی طرف اترے جب، اور بچہ نظروں سے غائب ہوا اور بیوی نظروں سے غائب ہوئی، تو ابراہیم رو پڑے۔ پہلے اپنے آپ کو ذرا سنبھالا ہوا تھا کہ بیوی کے سامنے رو نہیں، اور بچے کے دکھ کے آگے میں رو نہیں، تو اپنے آپ کو ذرا حوصلہ دیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو تھاما ہوا تھا، لیکن جیسے ہی بیوی بچہ آنکھوں سے غائب ہوا اور ابراہیم اگلی وادی میں اترے، تو ابراہیم کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اور آپ ایسے پھوٹ کے روئے کہ ایسے پھوٹ کے روئے کہ اللہ یہ کیسا امتحان ڈالا، ایک باپ پر، بوڑھے باپ پر، اور ایک بوڑھے خامن پر جوان بیوی چھوڑ کے جاؤں آسان تھوڑا، بڑھاپے کی اولاد ہے چھوڑ کے جاؤں، واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں، ملنا ہے نہیں ملنا کوئی پتہ نہیں، یہ آسان تھوڑا ہے۔ تو وہاں ابراہیم روئے ہیں اللہ کے سامنے، اور جو ہاتھ اٹھایا ہے
اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اتارا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے مالک یہ بہت بڑا امتحان ابراہیم پر پڑا ہے، پر تیری رضا کی خاطر ابراہیم یہ قربانی دے کے جا رہا ہے کہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ ابراہیم تیرا ہے، تیرا حکم ابراہیم نے کبھی ٹالا نہیں، لہذا ابراہیم یہ بھی کرے گا. پر حکم بڑا مشکل ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے یوں موت میں جانا بہت مشکل ہے. اے اللہ تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا میری اولاد میں نہیں ہوں گا، میری اولاد کو دیندار بنانا میں نہیں ہوں گا. اب تیری ذمہ داری ڈال رہا ہوں، میری اولاد کو نمازی بنانا، میری اولاد کو روزی دینا، میری اولاد کو کھانا دینا. وارزقہم من الثمرات، میری اولاد کو شکر گزار بنانا، میری اولاد کو نیک بنانا، میری اولاد کو مسجد والا بنانا. عند بیتک المحرم، میری اولاد کو سجدے والا بنانا. چونکہ یہ کام تو باپ کے ہیں لیکن میں تو ہوں گا نہیں، لہذا تیرے ذمہ ڈال کے جا رہا ہوں. اے اللہ میری اولاد کو دیندار، نمازی، شکر گزار بنانا، انہیں دنیا کی روزی بھی دینا، انہیں آخرت کے انعامات بھی دینا. ابراہیم یہ تجھے دے کے جا رہا. یہ دکھڑا رویا حضرت ابراہیم نے اور واپس چلے گئے سارا کے پاس، ملک شام فلسطین. 1 مہینے کا پیدل سفر اور چلے گئے چھوڑ کر، اور آگے یہاں بیوی ہے اور بچہ ہے اور اللہ کا نظام ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ سنا کر ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم کی زندگی کو دیکھو، جسے اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے پکا سچا مسلمان دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھو.